جو پروگرام ہو رہے ہیں جدے میں ہو رہے ہیں، ریاض میں ہو رہے ہیں اور شہر شہر میں ہو رہے ہیں، آپ ان پروگراموں کی ویڈیوز دیکھ لیجئے، سب ویڈیوز موجود ہیں کہ ان پروگراموں میں جس طرح لڑکے اور لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور جس طرح گا رہے ہیں اور جس طرح فلم ایکٹر اور فلم ایکٹریس کو بلایا جا رہا ہے اور ان کے شوز کروائے جا رہے ہیں۔ جس حکومت نے یہ سودا کیا ہے اور اس سودے کی بنیاد پر مسلسل پورے جزیرۃ العرب میں فوجی اڈے قائم ہو رہے ہیں اور اب تجارتی تعلقات قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور تجارتی تعلقات سے آگے بڑھ کر اب مذہبی اور سماجی تعلقات بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ دین ابراہیم کے عنوان سے صہیونی، صلیبی اور سعودی، یا یوں کہیے کہ اماراتی اور سعودی اور مصری اور بحرینی، یہ مسلمان، یہ منافق مسلمان، یہ یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر دین ابراہیمی کی تشکیل کر رہے ہیں، اور دین ابراہیمی ان تینوں مذاہب کو جوڑ دے گا، جس کی بنیاد پر پھر سب کو یہ حق ہوگا کہ وہ ایک طرف اسرائیل بھی جائیں، اور اسرائیل کے ہر فرد کو حق ہوگا کہ جب وہ چاہیں تو مکہ آئیں، جب وہ چاہیں تو مدینہ منورہ آئیں۔ اب ظاہر ہے کہ اسی کے لیے نیوم کے نام سے جو شہر جزیرۃ العرب کے شمال میں آباد کیا جا رہا ہے، وہ مادر پدر آزاد برہنگی اور عریانی اور بدماشی کا وہ شہر قائم کیا جا رہا ہے، جہاں عمل لوط کو دہرایا جائے گا، اور قریب ہی میں قوم لوط بستی تھی اور قوم شعیب بستی تھی، اس کے کردار کو پھر سے دوبارہ قائم کیا جائے گا، تاکہ وہ عذاب الہی جو ابھی ٹھہرا ہوا اور انتظار کر رہا ہے اس میں دیر نہ لگے اور وہ جلد ہی برس جائے، اور دہکتے ہوئے پتھر پھر اس کی طرف سے برسا دیے جائیں، نازل کر دیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو یہ اقدامات کر رہی ہے۔ دجال کی آمد کے استقبال کی تیاریاں جس طرح اسرائیل میں ہو رہی ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ کو حقیقت کی طرف لے جانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تیاریاں جزیرۃ العرب میں امارات کی حکومت اور سعودی حکومت پوری طاقت کے ساتھ کر رہی ہے۔ دجال کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کی خاطر 300 سینما گھر قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و طاہر و مطہر و پاک شہر مدینہ منورہ میں 10 سینما گھر قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے تفریح کا جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور جس پر اب کسی عالم کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، اگر وہ غلطی سے اس میں مداخلت کرے تو سیدھے جیل جائے گا۔ وہ اس کی طرف سے جو پروگرام ہو رہے ہیں جدے میں ہو رہے ہیں، ریاض میں ہو رہے ہیں اور شہر شہر میں ہو رہے ہیں، آپ ان پروگراموں کی ویڈیوز دیکھ لیجئے، سب ویڈیوز موجود ہیں کہ ان پروگراموں میں جس طرح لڑکے اور لڑکیاں، سعودی مملکت کے لڑکے اور لڑکیاں پوری بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، آخری درجے کے اختلاط کے ساتھ، عریانیت کے ساتھ جس طرح ناچ رہے ہیں اور جس طرح گا رہے ہیں اور جس طرح فلم ایکٹر اور فلم ایکٹریس کو بلایا جا رہا ہے اور ان کے شوز کروائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی تیاری ہے۔ اور اب قریب ہی میں ابھی بیان محمد بن سلمان کا نشائع ہوا تھا چند دن پہلے، جس میں اس نے حدیثوں کا انکار کیا کہ حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن کی حیثیت کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا، کہ معلوم ہے کہ فوراً کفر کا فتویٰ لگ ہی جائے گا، لہذا قرآن کو سنبھالتے ہوئے حدیثوں کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بازیچہ اطفال بنانا ہے، کھلواڑ بنانا ہے، اس کا مذاق کرنا ہے، اور جو تشریح اب محمد بن سلمان قرآن کی کرے گا وہ تشریح اصل ہوگی، کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ امام حرم کا حال یہ ہے کہ وہ بھی وہی کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی کہتے ہیں جس کا حکم محمد بن سلمان جیسے کمینہ صفت مجرم کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو الہام ہوتا ہے۔ انہوں نے جو تعبیر اختیار کی جناب عبد الرحمن سدیس صاحب نے محمد بن سلمان کے لیے، کہ اس کو ملہم کہا، یعنی اس پر الہامات ہوتے ہیں، وہ الہامی بات کرتا ہے۔
تو جب یہ نوبت آ جائے اور جو امام ذرا سی بات یعنی اپنی پورے خطبے کے ایک جملے میں جو فحاشی اور بدماشی ہو رہی ہے اس مملکت میں اس پر تنقید کر دے تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے، پھر وہ جیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔